دوستو نیا زمانہ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کیونکہ ڈاکٹر صاحب ہمارے قابو آئے ہوئے ہیں تو ہم ان سے بہت سارے موضوعات پہ گفتگو کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کل اسرائیل کو تسلیم کرنے کا بڑا ایک چل رہا ہے کہ جیسے یورپین عرب جو کنٹریز ہیں جو ایک وقت میں اسرائیل کو اپنا دشمن سمجھتے تھے اب وہ ان کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں. پاکستان میں بھی جب سے ہم پیدا ہو گئے ہیں ہم نے اسرائیل کو ایک دشمن ملک کے طور پہ ہمیں بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے آپ کی بات. وہ ایک دشمن ہے اور وہ ہر وقت عالم اسلام کے خلاف سازشیں کرتا رہتا ہے اور پاکستان کے خلاف بھی وہ سب کیونکہ پاکستان بھی عالم اسلام کا سب سے بڑا ایک ملک ہے تو اس کے خلاف بھی سازشیں ہوتی ہیں اور جب اس کو تسلیم کرنے کی بات آتی ہے تو وہ سارے اس پہ آ جاتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے یا جو عرب کنٹریز کر رہے ہیں یہ درست کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ سوال جو ہے نا پھر دوبارہ سے وہ ہسٹری کے اندر گندا ہوا ہے. اچھا. جیسے ہم بات کرتے ہیں تو اب جو وہ عرب ملک ان کو تسلیم کر رہے ہیں تو یہ سوال صاف ظاہر اب پہلے نہیں کرتے تھے تو یہ سوال پاکستان کے سامنے بھی آ کے کھڑا ہو جائے گا یا اس سے پہلے بھی یہ ڈسکشنز ہوئی ہیں پاکستان میں. یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے بات کی جو وہ بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں نا تو آپ نے کہا عالم اسلام تو یہ تو آپ جو ہے نا یہ ڈیلیوژن ذہن سے نکال دیں کہ کوئی چیز ہے کالڈ عالم اسلام. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد باقی بات ہے کہ وہاں پہ اس جیوگرافیکل خطے میں جو ہے نا ریاستیں ہیں مختلف ہیں اور پاکستان بھی ایک ریاست ہے. سو اصل بات یہ ہے کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو ہے نا وہ ریلیشن شپ کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو باقی یہ بات ہے کہ جتنی بھی اسٹیٹس ہیں ان کا یہ ایک کیریکٹر ہے ہسٹوریکل کیریکٹر کہ وہ اپنے مفادات کے لیے جو ہے نا انٹرنیشنل پالیٹکس کا ایک اصول آپ کے ذہن میں ہوگا کہ دیر آر نو فرینڈس دے آر اینیمیز آر کمپیٹیٹرس. تو اب پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے تو اس کے نتیجے میں اسٹیٹ آف پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے یہ میرے خیال میں بنیادی سوال ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر اس کا کوئی اچھا جواب جو ہے وہ آپ نے سنا ہو تو آپ مجھے بتائیے. ابھی تک جو ہے نا میں نے جذباتی نعرے تو سنے ہیں کہ جی اسرائیل ہمارا دشمن ہے, اسرائیل عالم اسلام کا دشمن ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی تسلیم کر لینا چاہیے, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے. اور اس میں میں نے ایک دوست کا یہ بیان بھی سنا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. تو موجودہ سیاسی کل کو وہ کر بھی سکتے ہیں, یو ٹرن لے لیں گے. جی مجھے یہ تو معلوم نہیں ہے, انہوں نے کوئی بھی یو ٹرن مجھ سے پوچھ کے نہیں لیا, اس لیے تسلی رکھیں آپ. تو اصلی بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ایک ڈسکنٹینٹمنٹ کی فضا ہے کہ جس میں وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ عمران خان صاحب کے کچھ زیادہ حمایت میں نہیں ہیں, بہت سی جلسے جلوس بھی ہو رہے ہیں. اس کے بعد جو عوامی لیول پہ مہنگائی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. اس کے بعد ان ایمپلائمنٹ بھی ہے, اوپر سے کورونا بھی آ گیا. سوشل لیول پہ, اکنامکس کے لیول پہ, پولیٹیکل لیول پہ اور جیو پالیٹکس کے لیول پہ اتنے زیادہ مسائل ہیں جسے میرا خیال ہے کہ موجودہ حکومت اچھی طرح سے ڈیل نہیں کر رہی اور شاید وہ کرنا چاہتی بھی ہو لیکن ان سے ہو نہیں پا رہے. ٹھیک ہے. تو اس صورتحال میں یہ جو اسرائیل کا مسئلہ پاکستان میں اس وقت انڈر ڈسکشن ہے, میرا خیال ہے یہ نا ڈسٹریکشن ہے کہ جیسے آج سے کچھ مہینے پہلے لگتا یوں تھا کہ سارے گھروں میں مرغیاں ہوں تو پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے. سارے گھروں میں جو ہے وہ اسی طرح کی جو ہے نا اسمال انڈسٹری کا کانسیپٹ تو پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے ایسی بات بالکل نہیں ہے. یہ ایک ڈسٹریکشن کے طور پہ گفتگو چل رہی ہے. کیونکہ ہمارے ہاں تو دیکھیں شروع سے جو اسرائیل کو ایک دشمن ہمیں سمجھا گیا ہے وہ تو عالم اسلام کی وجہ سے سمجھا گیا ہے. عالم جو آپ چونکہ وہ ٹھیک ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے, مگر ہم نے ایک اسلامی امہ کا ایک تصور بنایا ہوا ہے. سعودی عرب کی ہم پیروی کرتے تھے بیسیکلی کہ جو سعودی عرب کی جو پالیسی ہے اسی پہ ہی ہم نے عمل کرنا ہے.
تو اب وہ چیزیں اب سعودی عرب میں بھی بہت ساری تبدیلیاں آ گئی ہیں. جی بالکل. بلکہ اب تو انہوں نے وہابیزم سے بھی جو ہے وہ کنارہ کشی کر لیا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب وہ کر رہے ہیں. تو اس میں پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ ایک تو اسلامک گروپ ہیں, پھر ایک اس میں لیفٹسٹ گروپ بھی ہیں. اچھا, یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب اسرائیل کا وجود, پوری دنیا میں جو لیفٹسٹ پارٹیاں تھیں جب روس قائم تھا تو وہ اس سے ڈائریکشن لیتی تھی, اور وہ بہت ساری جو پالیسیز وغیرہ وہ ان کے لیے ایک سورس آف کیا کہتے تھے, کیا انسپریشن ہوتا تھا کہ جی روس کی طرف سے ہدایات آ رہی ہیں یا چائنا کی طرف سے آ رہی ہیں. تو مگر جب ہوا یہ کہ جب اسرائیل کا قیام عمل میں آیا تو رشیا نے اسے ایکسیپٹ کر لیا, مگر کمیونسٹ پارٹیوں نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے. اور وہ مسلسل اس کو ایک جو لیفٹ کی پارٹیاں ہیں وہ اس کو اسرائیل کو مظالم کے خلاف جدوجہد, فلسطینیوں کی جو لیڈرشپ تھی اس کو ہم بڑا پروموٹ کرتے تھے. اچھا, مگر اس میں ایک اور بات بھی ہوئی کہ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہوا تھا جی, اور پاکستان میں سی آر اسلم جو تھے سوشلسٹ پارٹی کے جو رہنما تھے یا اس کے جی جی, وہ واحد بندے تھے جنہوں نے کیمپ ڈیوڈ معاہدے کی حمایت کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان معاہدے جو ہوتے ہیں ان کی احترام کرنا چاہیے. اس سے ان قوتوں کو کے خلاف وہ قوتیں کمزور ہوں گی جو اس دشمنی کو پروموٹ کرنا چاہتی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ انالیٹیکلی اسپیکنگ دو ایک باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں کہ ایک تو یہ کہ جو رائٹ کی پارٹیز ہیں وہ خلاف ہیں, دوسرا لیفٹ کی پارٹیز جو ہیں وہ بھی خلاف ہیں. ٹھیک ہے, یہ آئیڈیالوجسٹ والا مسئلہ آ جاتا ہے. نہیں, میں آپ کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا اتنا سادہ نہیں ہے یہ. تو میں آپ کو تھوڑا سا اس میں بتاؤں کہ جو رائٹ والے ہیں ہمارے مسلمان دوست, وہ اس وجہ سے کہ جی وہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ کبھی ان کا ایک جو ہے یہ ویو پوائنٹ ہے جو کہ ایک آئیڈیالوجیکل ہسٹری کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آن دی ادر ہینڈ آپ دیکھیں کہ جو ہمارے دوست یہ لیفٹ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کا جو ہے ہسٹوریکلی یہ رہا ہے نقطۂ نظر کہ جو ہیومن رائٹس ہیں جہاں پہ ان کی وائلیشن ہو رہی ہے ہمیں اس کی مخالفت کرنی چاہیے, اور جو کمزور ہے جس کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں اس کی حمایت کرنی چاہیے. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ جب اسرائیل کا قیام عمل میں آیا ہے تو اس سے بہت پہلے ایک اسرائیل کے اور یہودیوں کو یا ہمارے جو جیوز دوست ہیں پرانے زمانوں سے ان کو وہاں پہ کسی جگہ پہ ری لوکیٹ کیا جائے. اور یہ ری لوکیٹ کرنے کا جو کانسیپٹ ہے, اگر کسی کے یہ ذہن میں ہو کہ وہ ہٹلر کی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پیدا ہوا ہے تو یہ ایک ہسٹورک مسٹیک ہے, لیک آف نالج ہے ان کا. ایک بات میں اور کہوں کہ جب پاکستان بنا 1947 میں, اسرائیل کے وجود کی بات ہو رہی تھی 1948 میں یونائٹڈ نیشنز کے اندر, تو یہاں پہ کتاب پڑھی ہوئی ہے چودھری ظفر اللہ خان صاحب, سر ظفر اللہ خان جو کہ وزیر خارجہ تھے اس وقت. تو ان کی یونائٹڈ نیشنز کے اندر تقریر, اور مجھے یقین ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ قائد اعظم کے ساتھ ان کی ڈسکشن وہ بھی ہوئی ہوگی یقیناً, لیکن اس میں کتاب کے اندر اس کا کوئی ڈائریکٹ ذکر نہیں ہے. اچھا, تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت جو آرگیومنٹس پیش ہو رہی تھی کہ جیوز کے ساتھ یورپ کے اندر بڑا ظلم ہوا ہے, لہٰذا وہ اپنے جو ہسٹورک برتھ پلیس ہے اس کی طرف واپس چلے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے, اس ری لوکیشن کی وجہ سے کہ جو ان کے ساتھ یورپ میں ظلم ہوا ہے اس میں مسلمانوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, تو لہٰذا اس آرگیومنٹ کی بنیاد پہ وہاں مسلمانوں کے درمیان ان کو ٹرانسپلانٹ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر ان کے حقوق کو سیکیور کرنے کی ضرورت ہے تو ایریزونا کے اندر بہت سی جگہ موجود ہے, وہاں پہ ان کو جگہ دے دی جائے اور بسا دیا جائے. تو سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے لیفٹ کے دوست ہیں انہوں نے مخالفت کی ہے اس کی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو وہ ہیومن رائٹس کا ایلیمنٹ ہے اس کی بنیاد پہ کی ہے. رائٹ والے یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے, میں نے کئی دوستوں سے یہ بھی سنا ہے
کہ رائٹ اور لیفٹ کا جیسے آپس میں کوئی کلوژن ہو گیا کہ وہ آپس میں انہوں نے کوئی اسرائیل کے خلاف سازش کے لیے آپس میں سمبند کر لیے، ایسی بات نہیں بالکل ٹھیک ہے. جی ہاں. تو یہ جو ہے نا یہ اب اس بات کی طرف ہم آ جاتے ہیں کہ جو نا آپ نے جیسے کہا کہ رشیا ایز اے اسٹیٹ اس نے اپنے مفادات کو دیکھا، ایکسیپٹ کر لیا. اس وقت سعودی عرب ہو یا دوسری ریاستیں ہیں وہ ایز اے اسٹیٹ کہ دیر آر نو فرینڈس، کمپیٹیٹر اور اینیمیز. تو آیا اسرائیل کے ساتھ کمپٹیشن میں زیادہ فائدہ ہے، یا اس کی اینیموسٹی کے ساتھ زیادہ فائدہ ہے، یا اس کے ساتھ جو ہے ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنے میں زیادہ فائدہ ہے؟ اب پاکستان ایز اے اسٹیٹ جب اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرے تو ابھی تک میں جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے خبروں کے ساتھ تو واقف نہیں ہوں، لیکن ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی کہ جس کی بنیاد پہ میں یہ کہوں کہ انہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. لیکن میں ایک جو ہے نا مجھے اجازت دیں کہ میں ایک ہائپوتھیٹیکل سینیریو جو ہے میرا ایک اس میں ایک کوشچن مجھے آپ دو سیکنڈ دے دیں، 2 سیکنڈ دے دیں کہ فرض کریں کہ کوئی جو بڑے ممالک ہیں ہمارے امریکہ ہیں، یورپ کے ہیں، کینیڈا ہے، کہ اگر ان کی وساطت سے پاکستان کے اندر قرضے بہت زیادہ اکٹھے ہوئے ہیں جن کی ری پیمنٹ جو ہے نا، ری پیمنٹ کو تو چھوڑیں ان کے سود کو واپس کرنا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے. فرض کریں کہ کوئی ایسی ایک جو انٹرنیشنل موومنٹ ہے وہ چل رہی ہے جو یہ کہے کہ ٹھیک ہے آپ کے اتنے قرضے ہم معاف کر دیں گے، کہ فرض کریں آپ کو ہم 5 بلین دے دیں گے، آپ کو 6 بلین دے دیں گے. تو آیا یہ پاکستان کے مفاد میں ہے یا نہیں ہے؟ اس طرح کی کوئی چیز ہو تو اس کی بھی جو ہے نا ڈیموکریٹک ایویلیویشن ہونی چاہیے پاکستان کی اسٹیٹ کے اندر، جس کا مطلب ہے پارلیمنٹ کے اندر. لیکن انفارچونیٹلی میری جو اس کے اوپر جو رائے ہے وہ تھوڑی سی پیسیمسٹک ہے کہ اگر 2 بلین یا 4 بلین پاکستان کو مل بھی جائیں تو پاکستان کے مسائل اس سے حل ہونے والے نہیں ہیں. اگر ہم پاکستان کو اس اعتبار سے دیکھیں کہ وہ جو ہے نا ہیومن رائٹس کی وجہ سے اسرائیل کی مخالفت کرتا ہے کیونکہ فلسطینیوں کو انہوں نے ڈسپلیس کیا تھا، تو پھر بھی جو ہے نا پاکستان کا اپنا ہیومن رائٹس کا جو ریکارڈ ہے وہ کوئی ایسا زیادہ اچھا نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم کہیں کہ جی ہم نے ہیومن رائٹ. کیونکہ اگر ہیومن رائٹس کی بات ہے تو پہلے ملک کے اندر جو ہیومن رائٹس ہیں ان کو سیکیور کریں ان لوگوں کے لیے، اور پھر کہیں اور کے ہیومن رائٹس کی بات کریں. تو یہ میری جو ہے نا یہ ایک تنقید ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے. کل شاید ہم رات کو ایک گفتگو کر رہے تھے جس میں انڈیا اور پاکستان کی دشمنی پہ بات ہو رہی تھی. جی. اور آپ نے کہا تھا کہ اگر آپ واقعی انڈیا کو دشمن سمجھتے ہیں تو پہلے پاکستان کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ وہ اس دشمنی کا مقابلہ کر سکے. تو کیا یہ اصول جو ہے فلسطینیوں پر صادق نہیں آتا کہ اب فلسطینی کمزور ہیں اور وہ جب بھی کوئی ان کی قیادت اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کرنے لگتی ہے یا کوئی تھوڑی سی صلح کی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے تو یہ ہمارے کچھ قوتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایسا کام کرنے سے روکتی ہیں. وہ فوراً دیکھیں جی انہوں نے تو آپ کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہ کیسے آپ ان سے صلاح کر سکتے ہیں جب تک وہ ہمیں نہ دیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو اسرائیلیوں کی طاقت ہے فلسطینیوں کے کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ 2-3 جو فلسطینی ہیں گوریلے وہ 1-2 اسرائیلیوں کو سپاہیوں کو اغوا کرتے ہیں، فوجیوں کو مار دیتے ہیں، اس کے مقابلے میں پھر بمباری شروع ہو جاتی ہے، لبنان پہ ہو جاتی ہے. یہ جو حزب اللہ والے کرتے ہیں اور ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہوتا ہے. کوئی وہ پھر امداد لیتے ہیں، امداد کے ذریعے اپنے وہ ری بلڈ کرتے ہیں، کوئی تھوڑا بہت اس پہ ان کا گزارا ہوتا ہے اور پھر 2-3 سال بعد پھر وہی حرکت کرتے ہیں. اسرائیل وہی کچھ کرتا ہے. تو یہ کیوں نہیں وہ اس چیز کو سمجھتے کہ اس طریقے سے ان کی پولیٹکس چلے گی، یا اگر ہم بہتر تعلقات دوستانہ تعلقات کریں آپس میں مل جل کے رہنے کی طرف جائیں، یہ کیوں نہیں ہے فلسطینی سوچتے؟ میرا خیال ہے بات جو ہے نا اتنی سادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا آپ نے اس کو بہت سادہ طریقے سے بیان کیا ہے جو کہ بالکل جو ہے نا وہ فیکٹ کی بیس پہ ہے. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. تو ابھی جو ہے نا وہ تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ بیٹھے مارکس کی بات کر رہے تھے. تو مارکس کا جو ڈائلیکٹیکل میکانزم ہے اس میں سے اگر کسی کو کوئی جو ہے وہ سبق لیا جا سکتا ہے تو اس میں سے جو ہے نا ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں
جن کا آپس میں جو ہے نا وہ ریلیشن ہے جس سے مستقبل کی بہتر بات کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا یہ فیکٹس کے لیول پہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جی انہوں نے 2 آدمی اغوا کیے, 2 ایک کو گولی مار دی, جواباً انہوں نے آ کے بمباری کی, اور اس کے بعد جو ہے وہ انٹرنیشنل انٹرسٹ والے جو لوگ ہیں انہوں نے کچھ نے امداد بھی دی, کچھ نے ان جو ہے نا وہ ڈسیڈنٹ فورسز ہیں ان کو ابھارا بھی. تو یہ جو ہے نا یہ ایک سارے کا سارا جو ہے نا غیر انسانی ایک چکر چل رہا ہے. تو ہیومن اورینٹیشن اس سارے چکر میں میرا خیال ہے بہت ضروری ہے. تو مثلاً آپ کی بات کو ہی ایک طرح سے آگے چلاتے ہوئے کہ اس ڈسکرپشن کے اندر یہ لگتا ہے کہ جیسے سارے کا سارا قصور جو ہے وہ فلسطینیوں کا ہے, لیکن جو یہ یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے خلاف اور امریکہ اور یورپ کے بہت سے ممالک کی جو ایک انٹرنیشنل ول ہوتی ہے نا, تو اب جو وہ سیٹلمنٹس جو ہیں ان کو بڑھایا جا رہا ہے, تو وہ تو جو ہے نا ایک زمینی حقائق ہیں. تو نہیں دیکھیے نا اب دیکھیں کہ اگر آپ کنسنٹریشن پاپولیشن کنسنٹریشن کے اعتبار سے دیکھیں کہ کتنی چھوٹی سی جگہ کے اندر کتنے بہت سے لوگ جو اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں, تو اس کی ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ اسرائیل کا جو ایک ایکسپینشنسٹ رویہ ہے ان دا جیوگرافیکل سینس, وہ جو ہے نا ایز اے اسٹیٹ ساری اسٹیٹس یہی کرتی ہیں, لیکن اگر اس کے نتیجے میں ایک دوسرا گروپ ہے, ایک اور وہ فلسطینی جو وہاں کے اوریجنل ہیں, خواہ وہ کرسچین ہوں خواہ وہ مسلمان ہوں اور جیوز بھی, یہ سارے کے سارے اگر ان کی جو جیوگرافیکل جو ان کی جگہ ہے وہ تنگ سے تنگ تر ہوتی چلی جائے, تو یہ جو ہے نا یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے. میرا خیال ہے تنگ سے تنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ فلسطینی کمپرومائز پہ آتے نہیں ہیں. دیکھیں اسرائیل نے بہت پہلے 67 میں بھی کمپرومائز کرنے کی کوشش کی, عربوں نے نہیں کی, اس نے اور قبضہ کر لیا, انہوں نے اس پہ حملہ کیا اور قبضے کر لیے. نہیں لیکن وہ مختلف اوقات میں جو معاہدے ہوئے ہیں اس کے تحت تو وہ ایکسپینشن نہیں ہونی تھی, مگر جو فلسطینی ہیں یا جو مسلمان ہیں انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا, جس کی وجہ سے پھر اور وہ اسرائیل آگے ایکسپینشنزم کی طرف جاتا ہے. یہ جو نا کہ یہ جو نا یہ ایک جسٹیفیکیشن ہے کہ اسرائیل جو ہے نا وہ اس وجہ سے جاتا ہے. تو لیکن یہ کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت اسرائیل چاہے کہ جی 67 کے جو ہے نا لیٹس تھوڑا سا پیچھے چلیں کہ ٹھیک ہے اگر ہم پیس چاہتے ہیں نا, تو یہ کہ جو فلسطین والے لوگ ہیں اور باقی بھی جو ان علاقوں کے لوگ ہیں انہوں نے 48 کے بارڈرز کو تسلیم نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اب اسرائیل کہے کہ جی ٹھیک ہے میں بھی اس علاقے میں پیس چاہتا ہوں, تو ہم لوگ جو ہے وہ 48 والے بارڈر میں چلے جاتے ہیں. اسرائیل کو کون روک رہا ہے اس بات سے؟ ٹھیک ہے, کوئی نہیں روک رہا. 60 ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے نا جسٹیفیکیشن کے طور پہ کہ یہ ہوا نہیں, اس وقت مانتے نہیں تھے. نہیں چلیے وہ جو ہے نا مانے نہیں, پھر بعد میں دوبارہ کوشش کی گئی, اسرائیل نے کہا چلو اب تک جو ہے اس پہ بھی ہم نہ مانے, پھر آگے کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہوا, وہ سارا کچھ, اس کے بعد کئی معاہدے ہوئے جسے سیبوٹیج کر دیا نہیں گیا. جو ہے نا لیٹ سے آپ نے کس کے منہ سے یہ سنا ہے کہ ہم 48 کے بارڈرز پہ واپس چلے جاتے ہیں؟ آپ نے کس لیڈر کے منہ سے سنا ہے کہ 48 کا بارڈر کیا تھا؟ وہ جو ہے نا وہ جو 67 ہے اس سے بھی چھوٹا تھا. اچھا جی. تو فرض کریں کہ اس کے بعد جو ہے 67, تو 67 کا بارڈر جو ہے نا وہ ایک ان وے اب ٹاکنگ پوائنٹ بن گیا ہوا ہے. تو اس کے بعد اس بارڈر سے واپس اس بارڈر تک جانے میں کہ بے شک اسرائیل جو ہے نا جنگ تو جیت گیا ہے. نہیں اب تو وہ نہیں جائے گا. نہیں میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ایک وقت تھا کہ آپ کر لیتے تو ٹھیک تھا, اب تو وہ اسرائیل اب 67 پہ تو نہیں جانے کو تیار نہیں. آپ اگر 48 میں بھی کر لیتے تو پتہ نہیں کچھ ہو سکتا تھا, آپس میں ملنا جلنا ہو سکتا تھا, مگر وہ نہیں ہوا. ہمارا جو ایک نظریاتی جس ہم جمود کا شکار ہیں وہ آج بھی اسی پہ ہیں, اور اس جمود کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو مختصر کرتے جا رہے ہیں, اسرائیل ایکسپینڈ ہوتا جا رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ جو ہے نا کہ بلیم گیم جو ہے نا میرا خیال ہے اس کو چھوڑ کے تو دیکھیں نا کہ جی فلسطینیوں نے یہ کیا, جواباً اسرائیل نے یہ کیا, اسرائیل نے یہ کیا لہٰذا فلسطینیوں نے یہ کر دیا. یہ جو ہے نا اب ایک کئی جگہیں جو ہے نا وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ پیدا ہی اس طرح ہوئی ہیں کہ ان کے اندر جو ہے نا ایک ہسٹورک بدقسمتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے جو فرسٹ نیشن انڈین
لوگ ہیں یہ ان کی ہے، لیکن اب جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ وہ تاریخ کے جو ہے نا ایک نقطے کی طرح سکڑ گئی ہوئی ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ ایک ہسٹورک پروسیس ہے کہ چیزیں بنتی بھی ہیں بگڑتی بھی ہیں. اور اگر ہمارے جو یہاں کے جو فرسٹ نیشن انڈینز ہیں، آسٹریلیا کے اندر جو ان کی فرسٹ نیشن ہے، یہ سارے کے سارے لوگ کہیں کہ جی ہم نہیں مانتے، تو ان کی ایک جو ہے نا جسٹیفیکیشن، ہسٹورک جسٹیفیکیشن موجود ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو اسرائیل کے اندر جیوز جس زمانے میں پیدا ہوئے اور وہ 4000 سال پرانی ہسٹری کو بنیاد بنا کے کہ وہ لوگ جو کہ انڈیجنس بھی نہیں تھے 4000 سال تک، وہ یورپ سے پکڑ کے ٹرانسپلانٹ کر کے تو وہاں پہ لگائے گئے اس جگہ پہ، تو ان کا رویہ کس طرح سے یہ کنٹین ہو سکتا تھا، اس کی ساری جسٹیفیکیشن وہ وہاں پہ رہنے والا فلسطینی جس کی زمین چھن گئی ہے تو اب نہیں ہو. اور پھر جو ہے نا ایک بات اور بھی آگے کریں کہ ہم نے بات جو ہے نا وہ جھگڑے کے لیے نہیں بلکہ کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، میں اتفاق کرتا ہوں. پاکستان کو بھی، باقی سٹیٹس کو بھی اور سارے لوگوں کو یہ ایک تاریخی حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے کہ اسرائیل وہاں پہ ہے. سچے جھوٹے کا نا فیصلہ ذرا علیحدہ رکھ کے اسرائیل وہاں پہ موجود ہے اور وہ جو ہے نا اب ایک تاریخی حقیقت بن چکا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے اس سے چلنے کے لیے آیا کنفرنٹیشن کا طریقہ سب سے بہتر ہے یا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ریکنسیلیشن کا طریقہ بہتر ہے؟ تو یہ جو ہے نا اس لیول پہ اگر بات ہو کہ جیسے جو ہے نا کلنٹن صاحب کے زمانے میں ایک معاہدہ جو ہو رہا تھا اور یوں سمجھ لیں کہ بہت قریب تھا، تو اس میں وہ جو ہے وہ فلسطین والوں نے انکار کر دیا تھا اس سے. تو لگتا تو یوں ہے کہ معاہدہ ہو رہا تھا، لیکن وہ اصل میں جب آپ اس کی تفصیلات کو دیکھتے ہیں تو وہ علاقائی طور پہ جس طرح سے بارڈر کی لائن چلی جا رہی ہے نا، وہ اس سے وائبل فلسطینین اسٹیٹ وہ اس کی باؤنڈریز اس میں سے سامنے نہیں آتی تھیں. لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ جتنے بھی وہاں کے انٹلیکچوئلس ہیں ان کو جو ایک جذباتی نیشن ہوڈ ہے نا اس کو تھوڑا سا دور کر کے تو ایک ہیومینیٹیرین ایٹیچیوڈ کے ساتھ اگر ایک دوسرے سے بات کریں، یہ آپ یقین کریں کہ اسرائیل کے اندر بھی بڑے اچھے جو ہے نا انسانیت پرست قسم کے لوگ بھی ہیں اور فورسز بھی ہیں. بلکہ اسرائیل کی تو پارلیمنٹ میں کئی مسلمان ارکان بھی ہیں. ان کا مسلمان ہونا جو ہے نا میرے خیال میں سفیشینٹ جسٹیفیکیشن نہیں، مگر وہ دیکھیں نا وہ ایک وہ فوج میں بھی ہیں، فوج میں بھی ہیں، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اس نے اذان دینی شروع کر دی، مگر اتنی ٹالرنس تو ہے نا کہ انہوں نے سن لی اس کو. یہ جو نا میں اصل میں کہ فرض کریں ایک واقعہ جو ہے نا اس کو نہیں میں اس کی وہ جو ہے نا وہ ایک پیراڈائم نہیں بنتا. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ جو ہے نا انسانیت کی پیراڈائم جو ہے اس کو استعمال کریں اور پھر جو ہے وہ بریک تھرو ہو سکتی ہے. ورنہ پھر یہ ہے کہ تاریخ کس کو جو ہے وہ ایک نقطے تک محدود کر دیتی ہے اور کس کے ہاتھ میں فتح کا جھنڈا ہے یہ تو وقت اس کا فیصلہ کرتا ہے. لیکن انسانیت کا جو نقطہ نظر ہے اس میں بہتری کا چانس دونوں جانب ہے. لیں جی دوستو، آج ہم نے کچھ کوشش کی ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے ایشو پہ کچھ گفتگو کریں کچھ تنقیدی حوالے سے. تو فیصلہ تو ہم کچھ کر نہیں رہے، آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں ہم دونوں کی گفتگو سے کہ کیا ہونا چاہیے. شکریہ آپ دوستوں کا.